بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اوورکم ڈیورس ان آور سوسائٹی۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں کی ابھی شادی ہوئی تھی، ڈیورس ہو گئی، فلاں کے 2 بچے تھے، اس کے باوجود ڈیورس ہو گئی۔ تو یہ مرض جو ہے پہلے کی مناسبت ہماری سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے معاشرتی زندگی پہ نظر کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں لیپسز کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ یہ شرح جو ہے وہ دن بدن یہ آفت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک رشتہ ازدواج جڑنے میں منیمم یا میکسیمم ٹائم لگتا ہے نا، وہ 1 سال سے 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں دونوں خاندان اکٹھا ہوتے ہیں، کئی قسم کی رسمیں ڈسکس ہوتی ہیں، فورسفلی وہ رسمیں جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، لیکن دونوں جانب سے کہیں پر بھی جو ہے نا یہ توجہ نہیں دلائی جاتی کہ دیکھو تمہارے اوپر شریعت نے جو رسپانسبلٹی جو حقوق رکھے ہیں ایک دوسرے کے، ذرا اسے بھی پڑھ لو، اس کی طرف بھی نظر کر لو۔ تمہیں یہ تو یاد ہے کہ 2-2 لاکھ روپے کے شرارے لینے ہیں، اسے ولیمے میں کیا پہننا ہے، یہ سب یاد ہے، لیکن شریعت نے جو ہم پر رسپانسبلٹیز رکھی ہیں، جو حقوق لاگو کیے ہیں، ذرا اس کا بھی مطالعہ کر لو، اس کی طرف بھی نظر کر لو۔ اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دلائی جاتی۔ پھر جب اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، لیکن جو بیک ہینڈ پہ جو ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بڑی سہانی جو ہے نا وہ شامیں شروع ہونے والی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد جب معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، کچھ مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے ہم کو، کیونکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جو ہے نا ہم سفر کیا ہوتا ہے، اور پھر عام طور پہ گھروں کے ماحول ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب لڑکی ایک گھر سے دوسرے گھر آتی ہے تو بہت سے معاملات دونوں طرف سے پیدا ہوتے ہیں، تو فائنلی پھر کیونکہ شریعت کا علم تو ہوتا نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائنل حل جو ہے نا وہ ڈیورس ہے۔ بھائی ہم ختم کر دیتے ہیں، اب یہ نہیں ہوتا، اب جو ہے نا اب ختم ہی کرتے ہیں۔ مجھے کاؤنسلنگ کرتے بھائی کئی کیسز میں یہ سننے کو ملا ہے، شوہر جو ہے برملا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یار اب بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوتا، اب جو ہے نا بس میں چھوڑ دوں گا اس کو، بس اب میں پیپر منگانے والا ہوں، اس میں پیپر پہ سائن کر دوں گا، میں بچوں کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا۔ مطلب یہ تک سننے کو مل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اگر ان ڈیپتھ جا کر دیکھیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ اس کا حل ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹ جو ہے نا سولوشن ڈیورس ہے، بھائی ختم کرو، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، جہاں نہیں چھڑاؤ۔ ایسا نہیں، اسلام نے ڈیورس کی اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ڈیورس جو ہے نا ایک ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، ایک ایمرجنسی ایگزٹ گیٹ ہے، مطلب اسے بہت ایمرجنسی میں آپ کو یوز کرنا ہے، ادروائز شریعت کے نزدیک یہ محبوب نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک محبوب ترین عمل نہیں ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں۔ شریعت نے اس کی طرف، اس ایمرجنسی گیٹ کی طرف جانے سے پہلے کئی قسم کے پروٹوکولز رکھے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، اور انشاءاللہ ہم آنے والی سیریز میں اس کو ابھی ڈسکس کریں گے کہ ڈیورس سے پہلے جو ہے وہ کیا پروٹوکولز ہیں جو شریعت نے، کیا اسٹیپس ہیں جو ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں فالو کرنے چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ ڈراموں سے، سوشل میڈیا سے بنا ہوتا ہے۔ ہم جب کلپس دیکھتے ہیں اس طرح ڈراموں میں کہ کوئی ورس کنڈیشن پیدا ہوئی تو وہ ہیرو صاحب کھڑے ہوئے اور وہ غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہوش و حواس میں سب کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اسٹیمپ پیپر دیکھیں ہم تو اسٹیمپ پیپر پہ جو ہے نا خلا کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے، اس میں 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں۔ مطلب جہاں جائیں تو وہاں پر جو ہے اس قدر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں۔ مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے۔ اب جہاں کوئی ایسی ورس کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں ہماری ریئل لائف میں تو ہم بھی ہیرو بن جاتے ہیں، ہم بھی بس کھڑے ہوتے ہیں، دین طلاق طلاق طلاق، خلی بلی۔ یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان موجود ہے اور یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت جو ہمیں بغیر کسی کچھ محنت کے عطا ہو گئی ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے، ان کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم مفتیان کرام کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بولتے ہیں میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک مرد آیا کہنے لگا کہ میں نے اپنی شریک حیات کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، تو خاموش ہو گئے، فسخطا، خاموش ہو گئے۔ اب حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جاؤ اور اب صلح صفائی کر کے رجوع کر لو، بولتے ہیں میں یہ گمان کر رہا تھا، راوی کہتے ہیں ثم قال، پھر بولتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا تم لوگ بے وقوفی تو خود کرتے ہو، پھر آ کر کہتے ہو یا ابن عباس یا ابن عباس، مطلب بے وقوفی کرتے ہو پھر کہتے ہو یا ابن عباس، مطلب اے ابن عباس کچھ حل نکالیں، اے ابن عباس کچھ حل نکالیں۔ فرماتے ہیں ابن عباس کیا حل نکالیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ کی شریعت کو فالو کرتا ہے، اس کی باؤنڈریز کا خیال رکھتا ہے، تو وہ دین و دنیا میں اس کے لیے اس سے نکلنے کی، اگر مشکلات آتی بھی ہے نا تو اس سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دیکھو تم اس سے نہیں ڈرے، تم نے اس کے فرامین کو فالو نہیں کیا، تم نے اس کی باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھا، اب دیکھو تمہارے لیے بھی جو ہے نا کوئی حل نہیں۔ ابن عباس تمہارے لیے کیا حل نکالے گا، تمہاری بیوی تم پر حرام ہو چکی ہے، نہ ہونا، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنا، ہم اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں، دن بہ دن جو ہے وہ ڈیورس کی خبریں آئے جا رہی ہیں کہ بھائی فلاں کو ہو گئی، فلاں کو ہو گئی۔ تو سوچا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک سیریز جو ہے وہ بنائی جائے جس میں جو ہے چند اہم ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ رشتہ کتنا مبارک رشتہ ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جب ہی ہم فوراً منٹ لگاتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دین اگر بار بار یہ تھنکنگ آ رہی ہے کہ بھائی ختم کر دیا جائے تو شریعت ہمیں کیا رہنمائی پرووائڈ کرتی ہے، دین سم ٹائم نیسیسری ہو جاتا ہے، اور واقعی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ضروری ہوتا ہے، شریعت ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے، اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں ایسے کہ جس میں ڈیورس نیسیسری ہوتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ شریعت کہتی ہے ہاں اس ایگزٹ گیٹ کو یوز کرو، شریعت خود کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو۔ دین کانسیپٹ آف ڈیورس ان اسلام، پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت نے قرآن میں بار بار کئی آیتوں میں ہمیں یہ طریقہ سمجھایا ہے، لیکن ہم شریعت جو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے اپنے دوستوں احباب سے جو نا مطلب جنہیں کچھ علم نہیں ہوتا۔ دین سننا وے کیا ہے ڈیورس دینے کا اور ٹائپس آف ڈیورس، تو یہ ٹاپکس ہم انشاءاللہ آنے والی سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ اسے عام کیجیے گا، جیسے جیسے ویڈیوز ہماری آئیں، ہماری ذات سے دیکھیں، میری یہ ویڈیوز سیریز بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ذات سے چند گھرانے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، چند لوگوں کو بھی عقل سلیم آ جاتی ہے اور وہ اس طرف جانے سے بچ جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انکار خیر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والی سیریز کو جو ہے لوگوں کے لیے باعث نفع بند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔